ہمارے پاس ایک طریقہ تو ہے، پوری دنیا کو لیبر چاہیے، ہم دے سکتے ہیں، ہم حکومتی سطح پر کیوں ان کو اکوپ نہیں کرتے، سکل کیوں نہیں پرووائڈ کرتے کہ وہ لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں، اور حکومت کو یا انتظامیہ کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں کہ نہیں رکتے یہ؟ بس یہ سال سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوتے ہیں. ابھی اس سال 2024 میں بھی فروری میں بھی اٹلی میں ایک جو ہے وہ جو ان کی جو سمندری حدود ہے وہاں پہ ایک کشتی الٹی اور اس میں بھی پاکستانی تھے. پھر جون اور اب دسمبر میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اسی طرح آپ پیچھے تقریباً 10-15 سال پیچھے جاتے جائیں تو یہ واقعات ہمیں ملیں گے. ایک واقعہ ہوتا ہے 2 جون میں جو واقعہ ہوا تھا اس پر بڑی ہائی لیول کی ایک تحقیقات شروع ہو گئی تھیں اور سارے معاملات کچھ مقدمات بھی درج ہوئے تھے. لیکن پھر ہمارے ہاں ایک رواج ایسا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے اب دوسرے واقعے کا انتظار کیا جائے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک دن کا یوم سوگ کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستانی تھے اس کا واقعہ اس کے شکار ہو گئے تھے. یہ گجرات، منڈی بہاؤالدین، لاہور، گجرانوالہ، وزیر آباد، حفظ آباد اور یہ جو علاقے ہیں جہلم، یہ زیادہ تر یہاں سے جو نوجوان ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. ایک فیکٹر تو میرے خیال میں ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، لیگل طریقے سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر اتنے ہی حالات اچھے ہوں کہ آپ 25 لاکھ 20 لاکھ پہ ایک بڑا بزنس اسٹیبلش کر کے ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. صرف میں پچھلے 2-2.5 سال کی آپ کے سامنے مثال رکھوں کہ 2-2.5 سال میں یہ اگر ہم وفاقی دارالحکومت کی بات کریں، پنڈی کی بات کریں، بہت سارے بزنس مین جنہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا ہوا تھا تو اتنا اتار چڑھاؤ تھا کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے، ہمارے بزنس کا ہوگا کیا اگر ہم نے 20-25 لاکھ لگایا ہوا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیرون ملک جاتے ہیں، لیگل طریقے سے بھی جاتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، کوئی پڑھے لکھ کے جا رہے ہیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے میرا خیال میں 2 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں کہ سخت قوانین اور سخت سزائیں دی جائیں ان کو جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، اور ان کو باقاعدہ یہ جس طرح کی تحقیقاتی وہ کمیٹی بنی تھی اس کو جون 2024 سے لے کر آنورڈ یہ بتانا چاہیے. کچھ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کو لاجیکل اینڈ تک پہنچا کر ان کو سزائیں جو ہے وہ دی جائیں. پھر دوسری بات، عام جو لوگ ہیں ان تک آگاہی مہم. اب جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہمارے ارد گرد بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ہر دوسری جو نوجوان ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہوتا ہے کہ یورپ جائیں گے اور وہاں اپنے مستقبل کا جو ہے وہ سہانے خواب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو ایجنٹ جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس قسم کے حادثات کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں وہ ایسی خوفناک کہانیاں بتاتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ 4 دن ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے کس طرح ٹریول کیا، پیدل چلتے رہے، پہاڑوں پہ چلتے رہے اور کس طرح موت کو ہم نے قریب سے دیکھا. تو یہ اتنی خوفناک کہانیاں ہیں. وہ تو پھر زندگی بھر جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں ہم نے نہیں جانا، لیکن پھر بھی باقی لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غربت بھی ہے. ہمارے ہاں جو حکومت کو اقدامات لینے چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو جہاں پہ نوجوان ہیں ان کو ہنر سکھائیں، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ وہ کم سے کم ان کو وہاں جانے کی ضرورت پڑے. پھر ایک اور فیکٹر، ہم ہر جگہ پہ جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، ملک میں نوجوانوں کی بات آتی ہے، یوتھ کی بات آتی ہے، تو ہم درمیان میں جب تک وہ بات نہ کریں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو سلو کر دیا ہے، آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سلو کر دیا ہے. جو نوجوان پڑھا لکھا ہے وہ بھی، اور جو ان پڑھ ہے، کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، کریٹو مائنڈ ان کا ہے، وہ کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں اپنے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، تو وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہتا ہے. تو آپ جب ہر چیز روک دیں گے، اس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے، اس کے پاس مزدوری کرنے کے لیے بھی ایشوز ہیں، وہ آن لائن بھی نہیں کما سکتا، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہی ہے کہ آپ جائیں ایسے انلیگل جو ہے وہ کام کریں. تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز اپنے تائیں ایسی بنانی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو یہیں پہ کچھ نہ کچھ کرنے کا مواقع دیں گے تو پھر جو ہے وہ بھی اس طرف جو ہے وہ رخ نہیں کریں گے.
بالکل، اور ایک وجہ وہ مافیا بھی ہے جو قائل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ سہانے خواب بھی دکھاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، نوجوانوں کے لیے بھی اپرچونٹیز بنانی چاہیے۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ضرورت سے زیادہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی جب بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ تاثر آتا ہے کہ یہ حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوگا، تو اب یہ فرمائیے گا کہ واقعی کیا توسیع ہو رہی ہے؟ اور پھر ایک بیان وزارت قانون کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا 95% تو وفاقی وزیر تنخواہ ہی نہیں لیتے، تو یہ حکومتی اخراجات پر فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیتے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اتنے وہ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کسی کو وزیر بنائیں گے، وزیر مملکت بنائیں گے، مشیر بنائیں گے، تو اس کے دفتر سے لے کر سارے معاملات ایک الگ تھلگ پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس کے اچھے بھلے وہ جو پروٹوکول ہے اس کے اخراجات اور سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف تنخواہ نہ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ جو دوسری بات ہے کہ جو کفایت شاعری کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرتی ہے، پھر IMF کے ساتھ جو پاکستان کا جو معاہدہ ہے، جو شرائط طے ہوئی ہیں، اس کے تحت جتنے بھی معاملات ہیں اس کا زیادہ وزن آ رہا ہے عام عوام پر، تو وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا باقی مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان IMF کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کو پورا کر رہا ہے، تو جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے اور سارا برڈن جو ہے وہ عام ایک آدمی پر آ رہا ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، ابھی ریسنٹلی بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان پر جو ہے وہ ٹیکس ان سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تاجر جو ہے ان سے کلیکٹ اس طرح نہیں ہو رہا، ان سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو سارا برڈن عام آدمی پر ہے۔ تو اس حالت میں گورنمنٹ کو کم سے کم اپنے تئیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، ہم اپنے اخراجات کو بڑھا نہیں رہے، ہم کفایت شاعری پر جو ہے وہ کاربند ہیں۔ اور جو دوسری اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کیوں وزارتیں جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، وزیر مملکت یا وزراء جو ہے وہ، اب اگر کسی کی کارکردگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کارکردگی صرف یہی ہے کہ جو آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور پولیٹیکل نیریٹو میں اپنی انپٹ دیتا ہے اور پولیٹیکل نیریٹو کو آگے لے کر چڑھتا ہے گورنمنٹ سائٹ سے، صرف وہ اس کی کارکردگی اس پیمانے پر جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آ کے باقاعدہ طور پر جو وزارتیں ہیں وہ بتائیں کہ ہم نے 1 منتھ یا 6 ماہ میں یا 90 روز میں ہم نے کیا کارکردگی جو ہے وہ شو کی ہے۔ رہی بات کہ جو حجم ہے جو کابینہ کا، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، ویسے آئینی طور پر تو وہ حجم بڑھا سکتے ہیں، 49 تعداد بنتی ہے وفاقی وزراء یا وزیر مملکت ملا کے، آپ جو ہے وہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اگر سارے ممبران کو اکٹھا کریں تو اس کا تقریباً 11% یہ بنتا ہے، تو 49 آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہی بات جو میں نے کی کہ آپ حجم کیوں بڑھا رہے ہیں، 2008 سے 2012-13 تک جو ہے وہ جو تقریباً 66 کی کابینہ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، اس کے بعد 2013 سے 18 تک بھی اچھا حجم تھا لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کم تھا۔ جو پی ٹی آئی میں جو کابینہ تھی اس کا شروع میں حجم کم تھا، بعد میں جو وہ بڑھ گیا۔ ابھی ریسنٹلی جو شہباز شریف صاحب اپنا کیبنٹ کا حجم ہے یہ پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کم ہے۔ اب جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو اتحادی ہیں ان کو نوازنے کے لیے یا کچھ پارلیمنٹیرینز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ وزارتیں یا ان کو مشیر بنانا ہے، کسی کو وزیر مملکت بنانا ہے، یہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے یا تو وزارتیں دی جاتی ہیں یا جو ڈیولپمنٹ کے جو بجٹس ہیں وہ ایم این ایز کو یا اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں فیکٹر میرے خیال میں عوام کی نظر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور عوام پر جو ہے وہ برڈن آپ بڑھا رہے ہیں، تو اس لیے حکومت کو کم سے کم میرا خیال ہے اپنی کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے اور جو وزراء موجود ہیں انہی کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ نے جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید جدت جو ہے وہ اپنی جو وزارتیں ہیں وہاں لا سکتے ہیں، پیپر لیس اس کو بنا سکتے ہیں، وزارتوں کو مرج بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی وزارتیں ہیں ان کی کارکردگی ماضی ہم پچھلے 10 12 15 سال سے بھی کھنگالیں تو ان کی کارکردگی نہیں ہوتی، بس ایک وزیر آتا ہے، پروٹوکول انجوائے کرتا ہے اور اگلے 2 3 سال گزار کے آگے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔
تو اس لیے بڑی وزارتیں تو میٹر کرتی ہیں، باقی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس معاملات جو ہے وہ زیادہ تر چلے گئے ہیں، آپ کے پاس بہت کم ایریا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو اس لیے حکومت کو کم حجم کے ساتھ کابینہ کو چلانا چاہیے اور اسی کی کارکردگی جو شو کرنی چاہیے۔